بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 9 مئی ماسٹر مائنڈ کون اور روکا کیوں نہیں گیا، یہ سوال ہو رہے ہیں آئینی بینچ میں۔ میں آگے رودات آپ کو بتاؤں گا۔ مذاکرات ڈرامہ اسے بند کریں، یہ کون صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ عاصم منیر کی موجودگی میں معافی کی گنجائش نہیں، کس کو یا کس کو؟ اور پاکستان افغانستان کے خلاف کارروائی کر کے اس کا حقہ پانی بند کر سکتا ہے۔ اور حلیمہ خان کا چیلنج، ہمت ہے تو 190 ملین میں سزا سنا کر دکھاؤ۔ ان تمام باتوں کو گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، آئینی بینچ میں سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، وہ 7 رکنی بینچ ہے، اور امین الدین خان کی سربراہی میں یہ بینچ قائم ہوا، اور اس میں جناب خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ دفاعی گیم کر رہے ہیں، یعنی حکومت کی طرف سے اس بات کو دفاع کر رہے ہیں اس کا۔ تو اس پر تابڑ توڑ حملے ہوئے، کس کی طرف سے؟ جناب مختلف ججز صاحبان کی طرف سے، جس میں محمد علی مظہر بھی شامل تھے، جمال خان مندوخیل بھی تھے، اور وہ مسرت ہلالی صاحبہ بھی تھیں، یعنی سب نے اور کھڑکا دیا، اور انہیں پوچھا ہے تو سو ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ اور یہ سب کچھ ہوا تو بغیر ہتھیار کے لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا یا GHQ پہ حملہ کیا، تو انہیں روکا کیوں نہیں گیا؟ تو اس کا جواب دیا جنرل احمد شریف نے کہ جناب پاکستانی فوج اپنوں پہ گولی نہیں چلاتی، پاکستانیوں پہ گولی نہیں چلاتی، لہٰذا مصلحت مندی کا مظاہرہ کیا گیا اور لوگوں کو زندگیوں کو بچایا گیا۔ لیکن جب کور کمانڈر کے اندر گھس کے یا GHQ پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی گئی، شہداء کے مجسمات کی بے حرمتی کی گئی، تو پھر ان کے خلاف کارروائی بھی کی گئی، پکڑ دھکڑ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اچھا، اسی طرح خواجہ حارث صاحب نے بڑے دلائل دینے کی کوشش کی، لیکن ہر بات پر ان سے سوال جواب ہوئے، اور اب چونکہ روزانہ کی بنیاد پر یہ سماعت ہو رہی تو اب کل تک کے لیے اسے ملتوی کر دیا گیا۔ لیکن بہت سے سوال ایسے تھے جس میں خواجہ حارث جو تھے وہ ذرا کوئی نرم گرم نظر آئے۔ کیوں؟ خواجہ حارث صاحب بڑے مشہور آدمی ہیں، بڑے زبردست وکیل ہیں، اور بہت سے مقدمے بڑے بڑے لوگ کے ہار چکے ہیں، لہٰذا اب دیکھیں یہ حکومت کا مقدمہ جیتتے ہیں کہ ہارتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور نامی گرامی وکیل ہے، بڑی فیس بھی لیتے ہیں۔ مذاکرات ڈرامہ اسے بند کریں، تو یہ مطالبہ آیا قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے وزیر دفاع نے کیا، خواجہ آصف نے، اور پھر وہاں ہنگامہ رائی بھی ہوئی، تو مخالفین نے ان کو آڑے ہاتھوں بھی لیا۔ لیکن فیصل واڑہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ابھی ڈرامے بازی ہے، اس سے کچھ نہیں نکلے گا، کچھ حاصل نہیں نکلے گا، اور وہ وجوہات بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 9 مئی احمد شریف نے بھی یہ کہا کہ دیکھیں تحقیقاتی کمیشن، جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ تو وہاں بنائے جاتے ہیں جہاں کوئی ابہام ہو۔ اس میں 9 مئی میں تو سارے شواہد موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، حالات سامنے ہیں۔ اسی طرح فیصل واڑہ کہتے ہیں 190 ملین کا فیصلہ آئے گا اور سخت سزا ہوگی، اس لیے کہ میں نے اس وقت عمران خان صاحب کو کہہ دیا تھا برسوں پہلے کہ خان صاحب یہ کام نہ کریں، اور میں نے بنی گالہ جا کے بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اے کام نہ کرو، پھڑے جاؤ گے، اور نیب قابو کر لے گی آپ کو، کل برا وقت آیا تو وہ ہو گیا۔ اب بھی وہ قائم ہے اس بات پہ کہ یہ جتنے لوگ ہیں جو اول درجے کی قیادت ہے، ان کا یہ سب عمران خان کو سونے کی مرغی سمجھتے ہیں، ان کی وجہ سے ان سب کی ویلیوز ہیں، اور یہ ان کو جیل میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ نادان وکلا نے مروا دیا خان صاحب کو، کیونکہ یہ تمام مقدمات جو ہیں جن میں ان کو ضمانت ملی یا جس میں ابھی ان کو ریلیف ملا، جو بھی ہے وہ بھی پھر کسی وقت بھی زندہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ نادان دوستوں نے کوئی مقدمہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں لڑا، بلکہ ہر مقدمے کو سیاسی بنانے کی کوشش کی۔ اسی طرح 190 ملین کا جو ہوا، جو کل فیصلہ نہیں سنایا گیا، اس کا بھی مطلب اب 17 تاریخ ہوگی، فیصلہ آئے گا 17 کو آئے یا پھر ڈیلے ہو جائے، کیا ہو جائے، اس میں ابہام موجود ہے، اور ابہام پیدا ہوتا رہے گا اگر اس کو مزید ڈیلے کیا گیا، لیکن یہ فیصلہ آئے گا۔ اور خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں میرے خلاف آئے گا، مجھے پتہ ہے، اور یہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ علی ظفر کہتے ہیں کہ وہ یہ خان صاحب کہتے ہیں جلد از جلد فیصلہ سنائیں، تو وہ سنا کیوں نہیں رہے؟
کہتے ہیں یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس کا فیصلہ جو ہے عمران خان سے ڈر رہا ہے. یہ علی ظفر صاحب کا دعویٰ ہے، سینیٹر صاحب کا، حالانکہ وہ بھی ابھی نئے نئے سیاست میں آئے ہیں. علی ظفر صاحب وکیل بنے اور اس کے بعد سیاست میں آ کے سینیٹر بن گئے، پہلا ہی بار ہے یہ ان کی سینیٹ میں جانے کا. لیکن وہ دعوے دار یہی ہے کہ جی فیصلہ ڈر رہا ہے عمران خان سے. عمران خان کے خلاف تو جعلی سارے کیس ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پہلے بھی ختم ہو گئے، ابھی ختم ہو جائیں گے. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے، وہ بہرحال مطمئن ہے. اب اگلی بات کریں، عاصم منیر نے دورہ کیا KPK کا. وہ پشاور گئے اور کور کمانڈر بھی ساتھ تھے، گنڈاپور بھی ساتھ تھے، ایمن ولی خان بھی وہاں بیٹھے تھے، JUI کے رہنما بھی وہاں بیٹھے تھے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی وہاں بیٹھے تھے. یعنی تمام لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور انہوں نے ایک بات پیغام دی. انہوں نے کہا نہیں، انف از انف، اب نہیں، کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں برتی جائے گی جس نے ملک کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ سرحد پار سے ہو، چاہے سرحد کے اندر سے ہو، چاہے اس کا سہولت کار ہو. لہذا یہ حالات لگ رہے ہیں. ادھر سے ٹرمپ انتظامیہ نے طالبان کی جو امداد تھی، وہ جو 40 ملین جو آتے تھے ان کو ہر ہفتے، وہ بھی بند ہو گیا. جو بائیڈن کی پالیسی تھی، اب آخری دن ان کے، تو انہوں نے جناب اعلان کر دیا ٹرمپ صاحب نے کہ وہ بند. اگر وہ بند ہو گیا باقاعدہ تو حکومت کیسے چلے گی؟ واحد سہارا ان کا ہوگا پاکستان، اور پاکستان ان کے چپے چپے سے واقف ہے، کونے کھدرے ہر جگہ سے واقف ہے. انہیں پتہ کون کہاں ہے اور کون سی زبان بولتا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں. تو اگر پاکستان سے لڑائی رکھنی ہے تو پھر سیدھی سیدھی بات ہے کہ پاکستان نے بھی ان کا حقہ پانی بند کرنے کا فیصلہ اس لیے کر لیا ہے، بلکہ اور اس لیے کر لیا ہے کہ ہم نے ان کو 40 سال تک باقاعدہ ان کو صحت، تعلیم اور ہر قسم کی سہولیات دی، کھانا پینا سب کچھ. لیکن وہ اپنے سہولت کاروں کے خلاف ہو گئے، بھارت سے پینگے بڑھانے لگ گئے. تو لہٰذا وہ حقہ پانی بند کریں گے تاکہ افغان طالبان کو ان کی حیثیت پتہ لگ جائے. اور شمالی اتحاد نے آفر دے دی ہے کہ جناب ساری مدد کرو، سارے ہاتھ رکھو، پھر دیکھو اسی کی کرنے طالبان کا حکومت ہو گئی. یہ حالات بھی وہاں خراب ہو رہے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے. عاصم منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی انتشار اور فساد، امن کی تباہی کی کوشش کی، چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا ہو، معافی کی گنجائش نہیں، نشتہ. تو اب یہ معاملات ایسے ہیں. اور گنڈاپور صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور گنڈاپور صاحب بالکل پیارے شریف بچوں کی طرح وہاں تھے، سر کر کے بات کر رہے تھے، اور سر سے سراسر بالکل مطلب معصوم تھے. وہ جو باہر آ کے باتیں کرتے ہیں وہ اور کرتے ہیں، جو اندر کی بات ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہیں. تو یہ معاملات اس حد تک ہو گئے. اب بات کرتے ہیں کہ ہمت ہے تو سزا دے کے دکھاؤ. وہ کون کہہ رہا ہے؟ علیمہ خان ہمشیرہ خان اعظم عمران خان. وہ کہتی ہیں جناب یہ جو بار بار منتوی ہو رہا ہے یہ صرف دباؤ ڈالنے کے لیے ہو رہا ہے، اس کے دباؤ سے کوئی مذاکرات کامیاب ہو جائیں، جبکہ مذاکرات میں کی دو پہلی شرطیں جو ہیں اس پہ ہی پھٹا پڑ جانا ہے. ڈیٹ ہو گئی ہے کہ اس کی ڈیٹ آ گئی ہے، 15 تاریخ کے مذاکرات ہوں گے، تو 15 کو مذاکرات، 17 کو فیصلہ، پھر وہی تلوار اسی طرح. اگر اس کو نتھی کر لے، میں تو یہ نہیں مانتا کہ یہ نتھی ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. اور اگر ایسا ہوگا تو پھر آگے کون سے عدالتوں کا اعتبار ہے، مزید بد اعتمادی پیدا ہوگی. لیکن جو معاملات ہیں وہ یہ حکومت کرے لکھ کے دے. عمران خان صاحب کا لکھ کے دے دیں. اب حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ رہائی دے دیں سیاسی کارکنوں کو. وہ کہہ رہے ہیں جناب فہرستیں بنا دیں کون کون ہے، کہاں کہاں ہے، تاکہ ہم اس پہ غور کر سکیں. تو یہ کام نہیں کریں گے، کون PTI والے نہیں کریں گے. اور پھر دوسری چیز وہ ہے کہ جس طرح ISPR کے جو ہے احمد شریف صاحب کہہ چکے ہیں بینچ میں کہ جناب تحقیقات کا بینچ کہتے ہیں، اور پہلے بھی وہ پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ بینچ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بنائے، جوڈیشل کمیشن بنائے. تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن وہاں بنایا جاتا ہے جہاں کوئی ابہام ہوتا ہے، جہاں پتہ نہیں ہوتا. یہاں تو ہر چیز کا پتہ ہے کس نے کیا کیا. تو یہاں کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو وہاں کیا بنے گا؟ نہیں بنے گا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا شاید 26 مئی کے لیے تیار ہو جائیں، آدھی 50-50 ہو جائے کہ چلو 9 مہینے چھڈ دو تھی اور 26 تو بنا لینے ہوتے تو کھیل لینے. لیکن صرف تاخیری عربے سے کچھ، اوپر سے 31 جنوری ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے PTI نے. اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی جلدی نہیں باہر آنے کی. خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں اور بڑا زور شور سے کہہ رہے ہیں، ان کے تمام بندے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن معاملات اتنے اچھے نہیں، یہ لگتا نہیں کہ مذاکرات جو ہے آگے چلیں گے. لیکن اس میں تھوڑے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ گل چلتی رہے، عمران خان اندر رہے،
اسی کوشش کرتے نظر آئیے، اور وہ کہتے ہیں نا بادر قلعہ کھیلتے رہیے، شو بزی ڈو نتھنگ، یہ والا معاملات ہیں۔ تو اب تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔